بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اچھا، یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بت جو ہیں وہ صرف پتھر کی مورتیوں کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز بت ہے جو آپ کو اللہ سے بڑھ کر ہو، جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ کر ہو، وہ آپ کا بت ہے۔ اچھا، آئی واز تھنکنگ، میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ واقعی وہ چیزیں جو ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جنہیں ہم اللہ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ واقعی ہمارے بت ہیں، کیونکہ ہم انہی کی پوجا کرتے ہیں۔ دیکھیے، اب یہ اس زمرے میں نہیں آتا، اللہ معاف کرے، شرک کے زمرے میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، لیکن پریورٹی کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو یہ زمین بھی اسی کی، آسمان بھی اسی کا، رب کائنات ہے، رب العالمین ہے، ہم اس کی بجائے ان چیزوں کو پریورٹی دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ہے ہی فانی ہے۔ بیسیکلی تو ہر چیز فانی ہے نا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ ختم ہو جائے گا، رہے گی تو صرف تمہارے رب کی ذات رہے گی۔ یعنی کہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ اور ہاں، زیادہ تر ہم لوگ کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ پیسے کی۔ یعنی کہ پیسہ موسٹلی جو ہے، یعنی پوری دنیا کو، بیسیکلی پوری دنیا کے لوگوں کو آبزرو کیا ہے، یہاں سڈنی میں آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ پوری دنیا کے لوگ ہی ہوتے ہیں، ملٹی کلچرل کنٹری ہے یہ۔ کچھ کنٹریز کے شاید نہیں ہوں گے، لیکن موسٹلی کنٹریز کے لوگ یہاں پہ ہیں، جن سے میں ملا بھی ہوں۔ اور میں نے صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، صرف پاکستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، میں نے ہر کنٹری کے بندے کو پیسے کے پیچھے بھاگتے دیکھا ہے۔ اب بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے کہ اب گورا جو ہے، ہمیں دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ یہ لوگ سیونگ نہیں کرتے، پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کی گورنمنٹس ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اب جیسے کرونا وائرس آیا ہے تو ان کی گورنمنٹس جو ہیں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہوتی یہاں پہ تو گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے، ہفتے کے پیسے دیتی ہے۔ اگر آپ جاب لیس ہو جاتے ہیں، گھر بیٹھ جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ کو گھر بھی دیا جاتا ہے۔ اس حد تک گورنمنٹس جو ہیں ان کی سپورٹ کرتی ہیں۔ پھر آپ کی شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی پیسے ملتے ہیں۔ اینی ہاؤ، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ موسٹلی پیسے کی پوجا کی جاتی ہے۔ جیسے اگر ہم لوگ دیکھیں، مسلمان ہم جو ہیں، ہم دیکھیں تو نفسانی خواہشات کی، پیسے کی زیادہ پوجا کرتے ہیں ہم لوگ، اللہ کو پریورٹی پہ نہیں رکھتے بیسیکلی۔ اسی لیے شاید ہم لوگ ذلیل خوار ہیں، کیونکہ ہم سے پہلے جو لوگ مسلمان گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اگر 1350 سال کی ہسٹری دیکھیں تو مسلمان ہی غالب تھے۔ یہ تو ابھی ان کو 100 سال ہوا نا، 1921 میں یہ لوگ غالب ہوئے ہیں، ہم لوگ مغلوب ہوئے ہیں نا، 1921 میں خلافت ختم ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد سے ہی تو مطلب مسلم جو ہیں بیسیکلی غلامی میں ہی چلے گئے، آلموسٹ غلامی میں ہی تو ظاہر چلے گئے۔ ہر طرف دیکھیں پوری دنیا میں، اگر مسلمانوں کی کنٹریز پہ نظر دوڑائی جائے تو مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہی سمجھ آتی ہے کہ دنیاوی چیزوں کو ہم نے بت بنا لی اپنے ارد گرد، ان کی پوجا کرنے میں ہم مصروف ہو گئے، اسے بھلا دیا ہم نے، اس کو فرسٹ پریورٹی پہ نہیں رکھا، ٹاپ پریورٹی پہ نہیں رکھا، جبکہ وہ ٹاپ پریورٹی ہے۔ اگر اسے ٹاپ پریورٹی پہ رکھیں گے تو وہ سب کچھ دے گا۔ وہ خود کہتا ہے کہ تم شکر کرو، میں تمہیں اور دوں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اس نے دیا ہوا ہے، اگر اس پہ شکر کیا جائے تو وہ اور نوازے گا، اس پہ اور زیادہ دے گا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک تو جتنا اس نے دیا ہوتا ہے اس پہ ناشکری کا اظہار آل ٹائم، اور پھر زیادہ سے زیادہ کی لالچ۔ اور زیادہ سے زیادہ کی لالچ اتنی بری ہے، زیادہ سے زیادہ کی لالچ انسان کو نہ تو خوش رہنے دیتی ہے، نہ ہی اس کا سکون اس کو مل سکتا ہے، کیونکہ آلموسٹ آل ٹائم انسان کو یہ چیز رہتی ہے کہ یہ کم ہے، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ بہت سارا پیسہ ہو جاتا ہے، بہت ساری دولت ہو جاتی ہے، ہر چیز دنیا کی ہو جاتی ہے، اور پھر اس فکر میں باقی زندگی کٹ جاتی ہے کہ یہ کوئی چھین نہ لے مجھ سے، جس نے عطا کیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ ایکچولی ہم لوگ تھوڑا غور و فکر نہیں کرتے،
اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں معاف فرمائے ہماری غلطیوں پہ، اور اس کرونا وائرس جیسی بیماری سے بھی ہمیں نجات دلائے۔ اور اگرچہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ میری اب طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں اندھیرے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اب خود سامنے نہیں آ رہا۔ تو بیسیکلی یہ چیز ہے کہ میں ایک چیز سوچ رہا تھا کل پرسوں کہ میں جتنی بھی ویڈیوز بناتا ہوں موسٹلی وہ اللہ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہیں، اسلام سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، قرآن آیات کا تذکرہ میں بیچ میں کرتا ہوں۔ کل پرسوں ایسے میں بیٹھا ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ کچھ اور کیا جائے، کچھ اور بناتے ہیں۔ اب لوگ اس چیز کو اتنا زیادہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو وقتی طور پہ تو سوچ میرے ذہن میں آ گئی، پھر میں تھوڑا کچھ ٹائم گزرا، کچھ مطلب 1 گھنٹہ آپ کہہ لیں گزرا، تو ایسے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، تو مجھے مطلب چھوٹی سی ایک بات ہوئی میرے ساتھ، تو مجھے احساس ہوا کہ یار اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ابھی مجھے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، اس کی بات کرتے ہوئے جتنا میرے پاس نالج ہے، جتنی میری ناقص عقل ہے اس کی عطا کردہ ہے سب کچھ، جتنا میں تھوڑا بہت غور و فکر کرتا ہوں جو اس کی عطا کرتا عقل ہے اس کے مطابق، تو وہ چیز پھر میں آگے ویڈیو میں ایکسپلین کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ پھر کیونکہ انسان کی اپنی عقل سے جو بات کی جاتی ہے نا، وہ کبھی بھی 100% سچ نہیں ہے، 100% پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پرفیکٹ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو اگر اس کائنات میں کوئی ہے پرفیکٹ ذات ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ہم انسان جو بیسیکلی ہیں، اب جیسے میں اگر کوئی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں قرآن آیات کو اس کی تفسیر پڑھ کے بھی ایون کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے الفاظ کی ادائیگی ہی اس معیار کے مطابق نہ ہوتی ہو۔ میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ جو بات میں کرتا ہوں کہ وہ 100% مطلب پرفیکٹ ہوتی ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس طرح سے، لیکن اگر میری ان باتوں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے تو ہاں یہ چیز میٹر کرتی ہے میرے لیے، یہ چیز زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ وہ میری باتوں سے کوئی چیز پک کر لیتے ہیں اور کچھ چیز سیکھ لیتے ہیں اس چیز سے، تو وہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے۔ جیسے میں کچھ بھی کوئی بھی کوٹیشن پڑھتا ہوں، یا ابھی میں یہ جو آپ کو پکچر کا تذکرہ کی ہے، تو اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ بیسیکلی ہم لوگوں نے یہ جو چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے ہیں اپنے آگے پیچھے، جو نفس کی ہم پوجا کرتے رہتے ہیں، یہ ذلت و رسوائی کا باعث بنی ہوئی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اب جیسے ایک میں نے کوٹیشن تھی، ایک قصہ چھوٹا سا پڑھا تھا، اب واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ وہ اس طرح سے تھا کہ جب قبر میں کوشچن پوچھا جائے گا کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تو انسان کی زبان آٹومیٹیکلی اس چیز کا نام لے گی جس کی وہ اس دنیا میں پوجا کرتا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے مراد یہی چیز تھی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے ہیں، جیسے پیسہ ہو گیا، نفسانی خواہشات ہو گئی، عورت ہو گئی، اور بہت ساری ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں ہماری لائف میں، ٹھیک ہے، جن کو ہم زیادہ پریورٹی دیتے ہیں، زیادہ اہمیت دیتے ہیں اللہ سے، تو بیسیکلی ہم لوگ ان کی جانے انجانے میں پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، شرک میں نہیں آتی یہ چیز، لیکن یہ اس چیز میں ضرور آتی ہے کہ ہم لوگ جانے انجانے میں اس کو پریورٹی، اس ٹاپ پریورٹی پہ اللہ کو نہیں رکھ رہے ہوتے۔ تو وہ کوٹیشن مجھے بیسیکلی بڑی اچھی لگی تھی۔ اب دیکھیں، جیسے میں نے بات کی کہ اب جو میری باتیں ہوتی ہیں بیسیکلی وہ کبھی پرفیکٹ نہیں 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اب جیسے وہ کوٹیشن میں نے پڑھی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کتنی صداقت ہے، تو کیونکہ کوئی وہ حدیث مبارک نہیں ہے جو ہے، اگر حدیث مبارک ہوتی تو اس میں 1% بھی آپ کہہ لیں کہ شک کی گنجائش نہ ہوتی، وہ 100% وہ چیز پرفیکٹ ہوتی ہے حدیث مبارک اگر ہوتی، لیکن وہ حدیث مبارک نہیں ہے میری نالج کے مطابق۔ تو اسی طرح سے اب دیکھیں کیا بتاؤ، اسی طرح سے کسی انسان نے بات کی ہو جس طرح سے میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تو اب یہ باتیں جو ہوتی ہیں بیسیکلی، اب اگر کسی نے وہ ویسے ہی کوئی بات کی ہوگی، لیکن مجھے اس چیز سے سیکھنے کے لیے تو بہت کچھ مل گیا نا۔ تو اسی طرح سے یہ بیسک مقصد یہ ہوتا ہے جو ویڈیوز 10-10 منٹ کی بنانے کا یا بولنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس 10-12 منٹ کے ویڈیو کے اندر کچھ الفاظ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے ہوں جو آپ کے اندر اتر جائیں، جو
کسی انسان کے اندر اتر جائیں اور وہ اس کا قبلہ درست ہو جائے. ٹھیک ہے، میں بیسیکلی خود بھی اپنا قبلہ درست کرنے کی کوشش میں لگا ہوں، اس لیے میں زیادہ بولتا رہتا ہوں اور بات کرتا رہتا ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اور شاید انہی باتوں کی وجہ سے کہ میرا قبلہ بھی درست ہو جائے. تو خیر یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی. میری طبیعت کوئی اتنی خاص ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں اندھیرے میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج. اچھا لگ رہا ہے ویسے خود سامنے نہ آ کے، اندھیرا اور صرف آواز، خاموشی، سناٹا، رات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.